دوستو، خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے۔ پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ لوکا 8واں باب۔ تھوڑے عرصہ کے بعد یوں ہوا کہ وہ منادی کرتا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سناتا ہوا شہر شہر اور گاؤں گاؤں پھرنے لگا، اور وہ 12 اس کے ساتھ تھے۔ اور بعض عورتیں جنہوں نے بری روحوں اور بیماریوں سے شفا پائی تھی، یعنی مریم جو مگدلینی کہلاتی تھی، جس میں سے 7 بدروہیں نکلی تھیں، اور یوآنا ہیرودس کے دیوان خوزا کی بیوی، اور سوسنا اور بہتیری اور عورتیں بھی تھیں جو اپنے مال سے ان کی خدمت کرتی تھیں۔ پھر جب بڑی بھیڑ جمع ہوئی اور ہر شہر کے لوگ اس کے پاس چلے آتے تھے، اس نے تمثیل میں کہا کہ ایک بونے والا بیج بولے نکلا، اور بوتے وقت کچھ راہ کے کنارے گرا اور روندا گیا، اور ہوا کے پرندوں نے اسے چگ لیا، اور کچھ چٹان پر گرا اور اگ کر سوکھ گیا، اس لیے کہ اس کو تری نہ پہنچی، اور کچھ جھاڑیوں میں گرا اور جھاڑیوں نے ساتھ ساتھ بڑھ کر اسے دبا لیا، اور کچھ اچھی زمین میں گرا اور اگ کر 100 گنا پھل لایا۔ یہ کہہ کر اس نے پکارا، جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے۔ وہ سن لے۔ اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ یہ تمثیل کیا ہے؟ اس نے کہا، تم کو خدا کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر اوروں کو تمثیلوں میں سنایا جاتا ہے، تاکہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے نہ سمجھیں۔ وہ تمثیل یہ ہے کہ بیج خدا کا کلام ہے۔ راہ کے کنارے وہ ہیں جنہوں نے سنا، پھر ابلیس آ کر کلام کو ان کے دل سے چھین لے جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ ایمان لا کر نجات پائیں۔ اور چٹان پر کے وہ ہیں جو سن کر کلام کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، لیکن جڑ نہیں رکھتے، مگر کچھ عرصہ تک ایمان رکھ کر آزمائش کے وقت پھر جاتے ہیں۔ اور جو جھاڑیوں میں پڑا، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے سنا، لیکن ہوتے ہوتے اس زندگی کی فکروں اور دولت اور عیش و عشرت میں پھنس جاتے ہیں، اور ان کا پھل پکتا نہیں۔ مگر اچھی زمین کے وہ ہیں جو کلام کو سن کر عمدہ اور نیک دل میں سنبھالے رہتے اور صبر سے پھل لاتے ہیں۔ کوئی شخص چراغ جلا کر برتن سے نہیں چھپاتا، نہ پلنگ کے نیچے رکھتا ہے، بلکہ چراغ دان پر رکھتا ہے، تاکہ اندر آنے والوں کو روشنی دکھائی دے۔ کیونکہ کوئی چیز چھپی نہیں جو ظاہر نہ ہو جائے گی، اور نہ کوئی ایسی پوشیدہ بات ہے جو معلوم نہ ہوگی اور ظہور میں نہ آئے گی۔ بس خبردار رہو کہ تم کس طرح سنتے ہو، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا۔ جو اپنا سمجھتا ہے۔ پھر اس کی ماں اور اس کے بھائی اس کے پاس آئے، مگر بھیڑ کے سبب سے اس تک پہنچ نہ سکے، اور اسے خبر دی گئی کہ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ میری ماں اور میرے بھائی تو یہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اور اس کے شاگرد کشتی میں سوار ہوئے، اور اس نے ان سے کہا، آؤ جھیل کے پار چلیں۔ پس وہ روانہ ہوئے، مگر جب کشتی چلی جاتی تھی تو وہ سو گیا، اور جھیل پر بڑی آندھی آئی اور کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خطرہ میں تھے۔ انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا کہ صاحب، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اس نے اٹھ کر ہوا کو اور پانی کے زور و شور کو جھڑکا، اور دونوں تھم گئے اور امن ہو گیا۔ اس نے ان سے کہا، تمہارا ایمان کہاں گیا؟ وہ ڈر گئے اور تعجب کر کے آپس میں کہنے لگے، یہ کون ہے؟ یہ تو ہوا اور پانی کو حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتے ہیں۔ پھر وہ گراسینیوں کے علاقے میں جا پہنچے، جو اس پار گلیل کے سامنے ہے۔ جب وہ کنارے پر اترا تو اس شہر کا ایک مرد اسے ملا جس میں بدروہیں تھیں، اور اس نے بڑی مدت سے کپڑے نہ پہنے تھے، اور وہ گھر میں نہیں بلکہ قبروں میں رہا کرتا تھا۔ وہ یسوع کو دیکھ کر چلایا اور اس کے آگے گر کر بلند آواز سے کہنے لگا، اے یسوع، خدا تعالیٰ کے بیٹے، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے عذاب میں نہ ڈال۔ کیونکہ وہ اس ناپاک روح کو حکم دیتا تھا کہ اس آدمی میں سے نکل جا، اس لیے کہ اس نے اس کو اکثر پکڑا تھا، اور ہر چند لوگ اسے زنجیروں اور بیڑیوں سے جکڑ کر قابو میں رکھتے تھے، تو بھی وہ زنجیروں کو توڑ ڈالتا تھا، اور بدروح اس کو بیابانوں میں بھگائے پھرتی تھی۔ یسوع نے اس سے پوچھا، تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، لشکر، کیونکہ اس میں بہت سی بدروہیں تھیں۔ اور وہ اس کی منت کرنے لگیں کہ ہمیں اتھا گھڑے میں جانے کا حکم نہ دے۔ وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک بڑا غول چل رہا تھا۔ انہوں نے اس کی منت کی کہ ہمیں ان کے اندر جانے دے۔ اس نے انہیں جانے دیا،
اور بدروحیں اس آدمی میں سے نکل کر سوروں کے اندر گئیں اور غول کراڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور ڈوب مرا۔ یہ ماجرا دیکھ کر چرانے والے بھاگے اور جا کر شہر اور دیہات میں خبر دی۔ لوگ اس ماجرے کو دیکھنے کو نکلے اور یسوع کے پاس آ کر اس آدمی کو جس میں سے بدروحیں نکلی تھیں کپڑے پہنے اور ہوش میں یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھے پایا اور ڈر گئے، اور دیکھنے والوں نے ان کو خبر دی کہ جس میں بدروحیں تھیں وہ کس طرح اچھا ہوا۔ اور گراسینیوں کے گرد و نواح کے سب لوگوں نے اسے درخواست کی کہ ہمارے پاس سے چلا جا، کیونکہ ان پر بڑی دہشت چھا گئی تھی۔ بس وہ کشتی میں بیٹھ کر واپس گیا، لیکن جس شخص میں سے بدروحیں نکل گئی تھیں وہ اس کی منت کر کے کہنے لگا کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے دے، مگر یسوع نے اسے رخصت کر کے کہا، اپنے گھر کو لوٹ کر لوگوں سے بیان کر کہ خدا نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے۔ وہ روانہ ہو کر تمام شہر میں چرچا کرنے لگا کہ یسوع نے میرے لیے کیسے بڑے کام کیے۔ جب یسوع واپس آ رہا تھا تو لوگ اس سے خوشی کے ساتھ ملے، کیونکہ سب اس کی راہ تکتے تھے۔ اور دیکھو، یائر نام ایک شخص جو عبادت خانہ کا سردار تھا آیا اور یسوع کے قدموں پر گر کر اس سے منت کی کہ میرے گھر چل، کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹی جو قریباً 12 برس کی تھی مرنے کو تھی۔ اور جب وہ جا رہا تھا تو لوگ اس پر گرے پڑتے تھے، اور ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو سکی تھی، اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا اور اسی دم اس کا خون بہنا بند ہو گیا۔ اس پر یسوع نے کہا، وہ کون ہے جس نے مجھے چھوا؟ جب سب انکار کرنے لگے تو پطرس اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اے صاحب، لوگ تجھے دباتے اور تجھ پر گرے پڑتے ہیں، مگر یسوع نے کہا کہ کسی نے مجھے چھوا تو ہے، کیونکہ میں نے معلوم کیا کہ قوت مجھ سے نکلی ہے۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ میں چھپ نہیں سکتی تو کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر کر سب لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ میں نے کس سبب سے تجھے چھوا اور کس طرح اسی دم شفا پا گئی۔ اس نے اس سے کہا، بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے، سلامت چلی جا۔ وہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے کسی نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی، استاد کو تکلیف نہ دے۔ یسوع نے سن کر اسے جواب دیا کہ خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ، وہ بچ جائے گی۔ اور گھر میں پہنچ کر پطرس اور یوحنا اور یعقوب اور لڑکی کے ماں باپ کے سوا کسی کو اپنے ساتھ اندر نہ جانے دیا، اور سب اس کے لیے رو پیٹ رہے تھے۔ مگر اس نے کہا، ماتم نہ کرو، وہ مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے کیونکہ جانتے تھے کہ وہ مر گئی ہے، مگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکار کر کہا، اے لڑکی، اٹھ۔ اس کی روح پھر آئی اور وہ اسی دم اٹھی۔ پھر یسوع نے حکم دیا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے۔ اس کے ماں باپ حیران ہوئے اور اس نے انہیں تاکید کی کہ یہ ماجرا کسی سے نہ کہنا۔ آمین۔